मास्टर रहने का बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, मंसूर इजाज साहब कहते हैं कि जनरल पाशा जो हैं वो उसामा बिन लादेन के चक्कर में गए थे, आपकी हुकूमत उतारने नहीं गए थे, और वो फौजी बगावत करने के लिए नहीं गए थे। दोबारा कहा है भाई, आज दोबारा कहा है। अगर आपने घंटा पहले उनका प्रोग्राम लाइव सुना हो तो उसमें अभी उन्होंने कहा दोबारा। मैं भी उसी प्रोग्राम को रिफर करूं, लेकिन सुनिए बाहर कैफ उसी में मैं भी सुन गया। चलिए मैं अच्छा सुनिए, मैं फौज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ टेक्निकल हो रहा हूं जिस तरह आप टेक्निकल होते हैं। उस इल्जाम के बारे में आपको यही बात कह रहा हूं, मेरी अर्ज तो सुनिए। ऐसी बात जनाब है अली, तो मेरी टेक्निकल हो जाएंगे। किबला मेरी अर्ज इल्जामात की बात है तो उसमें आप खुल के जी किबला मेरी अर्ज तो सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुनिए। लॉजिकली उसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया कि वो गए, लेकिन हक्कानी साहब के मेमो में तो कहता है मैंने लॉकर में रख दिया है वो ब्लैकबेरी जिसमें तमाम सबूत मौजूद हैं, और वो सबूत पेश करने शुरू कर दिए। बड़ा फर्क है दोनों बातों में नबी साहब। जैसे आपने अभी कहा मेमो हुकूमत ने लिखा, मेमो तो उसने खुद लिखा ना, तो हुकूमत ने तो नहीं लिखा। जनाब अली, यही आप शायद बात सुन नहीं रहे चौधरी साहब। चौधरी साहब आप शायद सुनना नहीं चाह रहे, ना मेरे तो नहीं है, आप शायद सुनना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं कि हक्कानी साहब की तमाम कम्युनिकेशन है जिसका वो सबूत देना शुरू कर दिया उन्होंने। भाई वो तो जो सबूत दे रहे हैं जिस तरीके से आएगा उसकी एथेंटिसिटी आएगी, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा किसकी क्या कहा। तो लेकिन तो कोर्ट को मेमो लिखा गया। चलिए मेरी बात सुन लेना। जी फरमाइए फरमाइए। मेरे हाल मुझे बात सुनना नहीं चाहिए। फरमाइए मैं बात शुरू करता हूं, आप मुझे टोक देते हैं। सर फरमाइए फरमाइए। मेरी बात पूरी सुना करें उसके बाद बात करें। जी फरमाइए। मैं बात करने लगा तो आप मुझे टोक देते हैं। माजरत के साथ नवीद भाई, माजरत के साथ बात यह है कि टोकनी यूं पड़ती है कि आप बड़े आराम से 40 मिनट गुजार सकते हैं असली बात के ऊपर आए बगैर, तो मजबूरी होती है। जो दूसरे जो दोनों मेरे दोस्त जो बातें कर रहे हैं, आप फरमाइए। राम तोता कहानी सुन रहे हैं। चलिए एक काम कीजिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, आप फरमाइए, आप फरमाइए। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि जो बात आपने अभी यह मेरे दोस्तों ने कही, जो हुकूमत ने मेमो लिखा, हुकूमत ने लिखा, ये वर्ड बोला अभी ब्रिगेडियर साहब ने, तो वो मंसूर इजाज का लिखा हुआ को आप हुकूमत का कहे जा रहे हैं। यही तो साजिश नजर आ रही है, और यही चीजें हैं जिसकी तरफ आप उनके वर्डिंग को देख नहीं रहे, गौर नहीं कर रहे। नवीद मैं जहाँ करेक्शन कर दूं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने ये नहीं कहा कि हुकूमत ने लिखा है, मैंने कहा लिखा गया। आपने भी लफ्ज बोला है हुकूमत, आपने जो हुकूमत ने लिखा, तो मैं इसी को करेक्ट कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं कहा, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। मैंने ये नहीं कहा कि हुकूमत, मैंने कहा कि उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में बेनजीर की हुकूमत थी, सेंट्रल में उसकी बात नहीं कर रहा, वो मैं दूसरे उसकी बात नहीं कर रहा, जो सिक्योरिटी जिसके मैं आज के मेमो की बात कर रहा हूँ, उसकी बात तो आपने कह दी। मैंने ये नहीं कहा साइन किए गए थे हकानी की तरफ से और जिसकी तरफ से भी आए थे, और मैंने बिल्कुल नहीं कहा नबी साहब, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। आपको गलतफहमी हुई है, गालबन आप एक प्री ऑक्यूपाइड टेंशन में है, ये कह रहे हैं मैंने ये नहीं कहा। कोई प्री ऑक्यूपाइड टेंशन में नहीं। अभी आप रिवाइंड करके देख लें, अभी आप प्रोग्राम को दोबारा चला के देख लें, आपका ये वर्ड कहा है, तो मैंने इसलिए उस वर्ड को पकड़ा। फैसल साहब आप दिखा दीजिए कि मैंने कहा कि हुकूमत ने लिखा है। अच्छा मैंने ये कहा है। इंतज़ार साहब, माजर साहब, नवीद साहब, माजर साहब, मैं भुट्टो साहब की तरफ चलूंगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम इसी तरह इन मुबाहिसों में वक्त गुजारे देते हैं कि लिखा गया था कि लिखवाया गया था। आप इसकी मॉरल जो इम्प्लीकेशंस हैं या जो सॉवरेनिटी की इम्प्लीकेशन, वो आप लोग बनती है कि एक बंदा जो झूठा है उठ के आगे एक कहानी सुना के पूरे मुल्क की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दे, तो आप समझेंगे वो ठीक है। जनाब आली, हर दुनिया के कानून में एक बेईमान की गवाही भी अगर सच हो तो गवाही होती है। भुट्टो साहब क्या फरमाएंगे? फैसल भाई देखें, ये इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बहुत बड़े होराइजन हैं, बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं, और ख़ास तौर पे मेमो स्कैंडल के हवाले से अब तक जितने शवाहद सामने आए हैं उसके अंदर निगेट करना उसको, उसके लिए पूरा डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंस उसकी निगेशन के लिए चाहिए होगा। अभी तक देखें, जहां पे एक तो पटिशन दाखिल हुई मियां नवाज शरीफ साहब की जानब से, फिर चारों सूबों की जानब से, फिर गिलगित बल्तिस्तान की जानब से, आज़ाद कश्मीर की जानब से, फिर 2 अलग से पटिशन्स आई, तकरीबन 9 पटिशन्स इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अभी जो नवीद चौधरी साहब की तरफ से एतराज उठाया गया कि यही इशू जो है वो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर ज़ेर इल्तवा है, तो ये इशू भी सामने सुप्रीम कोर्ट के उस दिन आया कि क्या सुप्रीम कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेने जा रही है
تو کیا جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اختیارات کو کرٹیل تو نہیں کیا جا رہا؟ جس پر سپریم کورٹ نے اس بات کو واضح کیا کہ اگر اسٹینڈنگ کمیٹی اس کے اندر اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھتی ہے تو اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ انڈر آرٹیکل 184(3) ایسا نیشنل ایشو اس کے سامنے آیا ہے جس کے اندر کوگنیزنس لینا جو ہے وہ ضروری ہے، تو پھر سپریم کورٹ نے اس کے نوٹس جاری اس لیے کیے تاکہ فریقین جو ہیں وہ اپنے اپنے موقف کے ساتھ سامنے سپریم کورٹ کے اندر آئیں، اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس انفارمیشن ہوگی وہ سپریم کورٹ کے ساتھ شیئر کی جا سکے گی، ویسے ورسا سپریم کورٹ اپنی انفارمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ شیئر کر سکے گا، اور اس نیشنل ایشو کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوگا. چونکہ یہ دیکھیں یہ تو غصہ کھانے والی بات نہیں ہے. چوئی صاحب بلا وجہ غصے میں غصہ نہیں کھا رہا بھائی، میں تو کہہ رہا ہوں غصہ میں ابھی آپ نے دیکھا اتنی لمبی طوطا کہانی سنائی، آپ کو تو نہیں روکا گیا. ارریلیونٹ بات تو یہ ہو رہی ہے جو چیزیں اخبار میں آ چکی ہیں جو ٹی وی میں چل چکی ہیں اس کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. یہ اس ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے، یہ ملک کی خود مختاری کا مسئلہ ہے. یہ بیان ڈیلی چلتے ہیں اس مسئلے کے اوپر اگر سپریم کورٹ نے جہاں پہ اتنے میٹرز ڈیسائیڈ کیے ہیں، ہاں تو سپریم کورٹ آئی جی آئی کا نکالے نا، وہ تو نہیں دکھا رہی کو انرتھ کیا وہ ہے، نیشنل ایشوز نہیں ہے. اسٹیل میل کے معاملات کو انرتھ کیا ہے، ریلوے کے معاملات کو دیکھا ہے، اور این آر او کو دیکھا ہے، سیٹیسائیڈ کیا ہے. تو کون سا ایسا آسمان گر پڑا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس ایشو کو کوگنیزیبل قرار دے کر اس کے اندر فریقین کو نوٹس جاری کیے. آپ دیکھیں کل کے جو جوابات آئے ہیں اس کے بعد موجودہ حکومت کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ چیف یہ جو ہمارے جو جتنے اپنا بیٹھے ہوئے ہیں ایٹ دی لیول آف ایپیکس، خاص طور پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان، وہ اپنے آپ کو اپنے عہدوں سے الگ تھلگ کر کے اس انکوائری کو چلنے دیں. سیاسی بیانات آپ کی تو خواہش ہے، گو گرداری گو کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ تو آپ کی خواہش ہے. پاکستان کے اندر جو نظام ہے وہ چل سکے. اوکے سر، میں امتیاز صاحب میں امتیاز صاحب میں سر یہاں آنا چاہوں. امتیاز صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے معذرت کے ساتھ، یہ جو اس وقت ہم ایک مورل ڈیلیما میں آ گئے ہیں، ٹیکنیکلٹی سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ کہاں جائے گی بات؟ اس میں مطلب کس طرح سیٹل ہوگی؟ یہ تو ایک بار پھر پولیٹیکل مارٹرڈم شروع ہو گئی کہ ہمیں نکال رہے ہیں، وہ پی ایم ایل این اپنی پوزیشن لیے ہوئے ہے، عمران خان صاحب اپنی پوزیشن لے رہے ہیں، لیکن قوم جس ڈیلیما میں ہے وہ کہاں جا کے ٹھہرے گی بات؟ امتیاز صاحب. فیصل صاحب آج سقوط ڈھاکہ کا دن ہے جی، یہ ہماری تاریخ کا ایک المناک دن ہے، اور اس وقت سقوط ڈھاکہ کا جو ایک میجر فیکٹر تھا وہ تھا سیاسی برہان. ٹھیک ہے، اور آج پھر اس ملک کے اندر ایک سیاسی برہان پیدا ہو چکا ہے، اور یہ سیاسی برہان جو پیدا ہو رہا ہے یہ ہمارے جو بھی عناصر، میں کسی کا نام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جو بھی عناصر اس میں ملوث ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو سمجھنے سے بالکل پوزیشن میں نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے کہ اس وقت ملک کو کون سے بیرونی خطرات کا سامنا ہے، اور اس وقت وہ تمام بیرونی قوتیں جو پاکستان کو اندرونی طور پر غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ برہان جو ہے ان کے خوابوں کی مضمون خوابوں کی تعمیر میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں فیصل بھائی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حکومت نے، میں نے یہ کہا ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس پہ کمنٹ دوں. ٹھیک ہے معاملہ سب جوڈیس سے معاملہ. میں سب جوڈیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے دلی کہ اس ملک کے اندر جو ہے یہ سیاسی برہان جو ختم ہو، جمہوری قدروں کا ادراک ہونا چاہیے، اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونا چاہیے، اور جو عوام کا جمہوری مینڈیٹ ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے. لیکن یہ جو واقعہ ہے جو میمو اسکینڈل کا، یہ اس سے کوئی پاکستانی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ایک نہایت ہی احساس معاملہ ہے.
اس میں پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کیا گیا ہے، اور دو ان اداروں کو جو آپ کے سیکیورٹی کے ضامن ہیں ان کو انتہائی طور پہ مشکوک کیا گیا، اس وقت کیا گیا ہے جبکہ CIA، را، اسرائیل، ہمارے انہی دو جو ہیں ادارے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اور میں اس چیز سے بھی انکار نہیں کرتا، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے دائرے میں نہیں آتا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ وکی لیکس اور منصور اعجاز لیکس یہ CIA کے دو جو ہیں ٹوین چلڈرن ہیں، اور آپ کے علم میں یہ ہے، ہم سب کے علم میں ہے کہ منصور اعجاز کے بلڈ کے اندر پاکستان کی دشمنی شامل ہے۔ لیکن یہ جو میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، یہ پھر میں کہوں گا کہ میں میمو کے کریڈیبلٹی کے اوپر کمنٹ نہیں دے رہا۔ اور دوسری چیز پھر آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ CIA کا اب دل بھر گیا ہے، اس حکومت سے ہٹانا چاہتے ہیں، ورنہ اس حکومت کے خلاف ایسے بیانات کیوں دے رہے ہوں؟ نہیں، وہ حکومت کے خلاف دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس سے حکومت سے دل بھرنے کی میں بات نہیں کر رہا، دل شاید بھر گیا ہو، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے ہمیشہ ان کی تاریخ ہے کہ جب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت پاکستان کے ہمارے ملک کے اندر ان کے عزائم ان کے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں ہٹ کرنے کو، لیکن ایک سیکنڈ میں سمجھتا ہوں مجھے کلوزنگ کامنٹس لینے تو آپ کلوزنگ کامنٹس بھی دے دیجیے، جو کہنا چاہ رہے ہیں مختصراً کہہ دیجیے تاکہ پھر میں وہاں پہ لاہور چلوں واپس۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ گورنمنٹ کے لیے مناسب ہوتا اور بڑے ہائی گراؤنڈ پہ یہ ہماری گورنمنٹ چلی جاتی کہ یہ سپریم کورٹ کا بھی جو تحقیقات کا کمیشن ہے اس کو بھی تہ دل سے ایکسیپٹ کریں، اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ڈیفنس جو کمیٹی ہے اس کی تحقیقات جاری رکھے، اور اس تحقیق کو اگر یہ فوری طور پہ آرڈر کر دیتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ بھٹو صاحب آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے تاکہ پھر میں آخر میں نوید چودھری صاحب کو کھلا دے دوں، وہ جو چاہیں کہنا چاہیں۔ بھٹو صاحب مختصراً بتا دیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں سچویشن سے؟ دیکھیں اس وقت فیئرنیس کا تقاضا یہ ہے کہ صدر جو ہیں وہ بھی اپنا بیان داخل کروائیں، وہ بھی اپنے کامنٹس داخل کروائیں، اور جو فیڈریشن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو جورسڈکشن نہیں ہے اور یہ پٹیشن جو ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے، اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا دوبارہ غور کریں کہ کیا سپریم کورٹ اس وقت جو انویسٹیگیشن کرانے جا رہی ہے یہ قوم کے حق میں نہیں ہے یا قوم کے حق میں ہے؟ اگر یہ قوم کے حق میں ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ سب کو اس پروسیڈنگز کے اندر ہمیں بالکل شامل بھی ہونا چاہیے اور اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے، اور جو ملزم ہیں جو اس ان کو پکڑنا چاہیے، جہاں تک جاتا ہے ان کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے۔ نوید صاحب اس معاملے کا ریزولوشن کیسے ہوگا، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا پاکستان میں کہ کنٹینیوٹی ڈیموکریسی کی ڈسٹرب ہو، یا ویسے بھی ہمیں کام کرنے ہیں، آپ یہ بتائیے اس معاملے کا ریزولوشن کیسے ہوگا، آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ میمو جو ہے اسکینڈل جو ہے یہ ایک حکومت کے خلاف سازش ہے، اور سازش کے طور پہ اس کو جو اس کا حصہ بن رہے ہیں، جنہوں نے اس کو سیاسی میدان میں ہارنے کے بعد اب عدلیہ کے میدان میں لے کے گئے ہیں، وہ سب قصوروار ہیں اس چیز کے، کیونکہ ایک ایسے سن لیں نا، ایک ایسے بندے کی بیان کے بعد جبکہ اس کے فیکٹس وہ نہیں آئے جو کہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس وقت، لیکن آج اس کے فیکٹس آ رہے ہیں۔ جس وقت اس سے کہا کہ میمو کے اوپر کیا تھا، میں بھٹا صاحب ابھی خاموشی سے سن لیں، اب برداشت بھی کر لیں، میں تو آپ کے باہر کسی بات میں نہیں بولا، تو یہ چیزیں اس میں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار جو ایک پارلیمنٹ کو اختیارات دیا گیا تھا، اور پارلیمنٹ کی سپریم باڈی ہے جو نیشنل سیکیورٹی کی بنائی گئی، جس میں تمام پارٹی کے ممبران جو ایسے امپورٹنٹ ممبر بیٹھے ہیں، وہ اس کا اگر اس کو انکوائری کر کے پارلیمنٹ کے اندر آئے اور پارلیمنٹ یہ ڈیسیژن لے، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کی ججمنٹ بہتر ہوگی۔ پھر سپریم کورٹ کے پاس جائے گا جی اس میں اگر غلطی ہو، لیکن اگر اس میں غلطی نہیں ہے، میرا خیال ہے وہی چیز ہے، وہ حشر آپ کو سامنے نظر آ گیا جب آپ نے دیکھا۔ اب اس پہ عمل درآمد ہوا اس وقت جب یہ نیٹو والا کیس ہوا، سب چیزوں کے حکومت کیا، وہ ان کو برداشت نہیں ہوئی، وہ ان کو برداشت دیکھا، یہ پرابلم ہے ان کو کہ یہ سچ سننا نہیں چاہتے اور سچ کو ٹوکنا چاہتے ہیں، یہی حقیقت ہے۔
हकीकत यह है कि आवाम को पता है कि जो सच है उसको रोकने की चीज है। नेटो वाले आप मौके सच पे बोलेंगे जो तो हम सच सिविल सुनेंगे। गवर्नमेंट ने जो रोल अदा किया सबके सामने है। हम तो ये उनको तरस रहे हैं कि ऑब्जर्व आप नहीं आ सच रहा, बोलें और हम सच सुनें। ये उनको ऑब्जर्व नहीं हो रहा। जो एक तकरीर अपनी में फरमाया कि 10 हमारे दिन तो बाद मैं चार सुप्रीम कोर्ट में तरीके हैं जाऊंगा, आपका सच वो सुनने एक के दिन लिए। इंतजार नहीं कर सके। ये भी तो सच है कि जिन्होंने 10 दिन का कह के एक दिन इंतजार नहीं कर सके, इसलिए कि उनको नजर आ गया कि सियासी गेम उनके हाथ से निकल गई है। उनको घबराहट है इमरान खान जो से, है, उनसे घबराहट। वो सिर्फ ओके बात ही बता रहे हैं। चौधरी ये साहब, सब भुट्टा सियासी साहब, काम है। इम्तियाज साहब, बहुत कोई बहुत इसका शुक्रिया आप चोरी से सबका, तलक आपने नहीं वक्त निकाला, अब तशरीफ आप लेके अपनी आए। जानों के काश, नजराने देकर आपका इंतजार करते रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने वक्त निकाला, तशरीफ लेके आए। काश कि हम इन बातों पे वक्त ना ज़ाया करते कि किसने कौन सा तरीका अपनाया, हम इस पे वक्त ज़ाया करते कि आज ना रेल है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना हवाई जहाज़ है, ना रोड है, ना अस्पताल है, ना तालीम है। बच्चे बेचारे बोर्ड ऑफिस जला रहे हैं, दुनिया एहतजाज कर रही है, हम एक कसमा पुरसी के आलम में हैं। अल्लाह करे ये जमहूरियत चलती रहे और अल्लाह करे कोई ऐसी जमहूरियत भी आए जो वाकई इस पाकिस्तान की आवाम की, इस जमहूर की, इसकी मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ तो करें। ना हमें इनसे मतलब, ना हमें उनसे मतलब, हमें अपने हालात से मतलब। रहम कीजिए और दुआएं कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा।